کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں، یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں، جیسا ہے گنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے گنی ویسی. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگ. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا اب یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا، کمی نہیں. گڑ گڑاؤ مانگو. ہو دعا کے آداب میں سے آداب ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ، اس کے کرم پہ نگاہ رہے، اس کے کرم کو یاد کرو، عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتہ نہیں ہے، دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑ گڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے، یار دیکھ لے بس، اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر، گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے، یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر، لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ. قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد
کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو، یہ خاص ہے۔ دعا کرو تو تنہائی میں کرو، تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے، اکیلے میں کرو، اور پھر مجمع عام میں بھی کرو، اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو۔ مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کر۔ بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے۔ تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی، تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا۔ اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا، سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے ہی، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے، اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی۔ اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے، اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے، ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے، ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے۔ اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں، کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس نے وعدہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو
تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو, خاموشی سے صدقہ دو, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, 2 زانوں بیٹھو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو, اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے. دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا عطا کر ہمیں, فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا, وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر, وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یعنی سب کو ملاؤ. اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے, نعمت کا مستحق نہ تھا, لیکن کہا ہمیں دے, پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا, تو میں مستحق نہ تھا, وہ مستحق تھا. میں اپنے لیے مانگ رہا تھا, ممکن ہے مستحق نہ تھا, نہ ملتا, لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا. اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا, کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے, تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی. اس لیے سب کو شامل کیا کرو. اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا, اے موسیٰ, میرے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. اے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. وہ دعا قبول ہے. اللہ کے کلیم نے عرض کی, مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے, ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے, اللہ کا نبی تو معصوم ہے. عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا, اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا. حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے, لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا, میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا, تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی, اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے, پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے, برائی کرنی ہے, ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے, اور وہ قبول ہی ہوتی ہے. اب پتا چلا, دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو, مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما, تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی, اللہ تجھے پہلے دے گا, بعد میں اس کو عطا فرمائے گا. اس لیے پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کیا کرو, اللہ اس کو مصیبت سے بچا, اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما. اور دعا میں اول بھی درود, آخر بھی درود. اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود. شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا, کئی پر ہوتے ہیں, شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے, اس کو شہ پر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے, وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے. جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا. اس لیے کہ اول درود مقبول, بعد میں درود مقبول. اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے, آخری قبول کرے, بیچ کا چھوڑ دے. پہلا قبول کرے گا, آخری قبول کرے گا, تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا. تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو, اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو, جسم پر بھی حلال ہو, اس کا خیال کرو. اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو. اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسے موقع ہیں
کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے, بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم, ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے, اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی, جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے, اختتامی گھڑی, یعنی غروب آفتاب کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت, وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے, بہت قبول ہوتی ہے دعا. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت, اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک, شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک, یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا, آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک, ہر سیکنڈ, ہر پل, ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا, کتنا مانگنا ہے مانگو, مانگتے مانگتے تھکو گے, دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر, رمضان شریف کا پورا مہینہ, پھر اسی طرح سے شب برات, پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو, اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے, اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے, دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے, اذان دیتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار, جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے خبر نہیں, دیوار کے پیچھے خبر. او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے, رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے, اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے, ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو, اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے, پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے, وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں پھرتی ہے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے, جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو, مرغ اذان دے بانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے. کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. ہر وقت دعا کرتے رہو. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر. اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہی اس کے لیے دعا. اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو. کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بھی بگڑی بن گئی. انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مٹا وہی دعا کر دو، فوراً دعا کر دو. اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونی. اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے بھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا. کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام